یہ جینے نہیں دیتا، اچھی طرح زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ اب اسی طرح کی ماڈرن لڑکی کو بیاہ کے لے کے آ گیا 3 سال پہلے، اور اب 2-4 دن پہلے بحث و مباحثہ ہوا شوہر میں بیوی میں۔ اب بیوی کی تمام باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ جہالت پر اتر آئی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، سورہ فرقان جس کی تفسیر تقریباً پچھلے 2 ماہ سے مسلسل جاری ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو، رسالت کے مضمون کو، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے مضمون کو، اسی طریقے سے نبی کے سچا اور آخری ہونے کے مضمون کو، کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو نہایت واضح، آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا۔ تو یہیں پر ایک آیت اور ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عناد کو بیان فرما رہے ہیں، کفار مکہ کے عناد کو، تکبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری دعوتیں دی، بہت سارے طریقے آزمائے، تو انہی طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو ان سے باز آ جاؤ اور عبادت کرو، سجدہ کرو صرف رحمان کے لیے، یعنی اللہ کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالو، تو یہ کہنے لگتے وَمَا الرَّحْمَنُ، اب یہ رحمان کون سی چیز ہے؟ یعنی کہ ان کا تکبر اور ان کا عناد اتنا سر چڑھ کر بولتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم رحمان کو تو نہیں جانتے، جبکہ رحمان اگرچہ بہت کم استعمال ہوتا تھا عربوں میں، لیکن بہرحال ہوتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سب کو معلوم تھا کہ رحمان کس کا لقب ہے، کس کی صفت ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ انسجد لما تأمرنا، اور مذاق بنانے کے لیے کیا کہتے؟ اوہو، ہم اس کو سجدہ کر لیں جس کو تو کہہ دے گا، نعوذ باللہ، ہم تیرے کہنے سے سجدہ کر لیں، تم نے کہا اور ہم نے کر لیا، اتنے شریف نظر آ رہے ہم تمہیں؟ یہ عناد تھا، ہٹ دھرمی تھی۔ قالو وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے تھے کہ رحمان کیا چیز ہے، کیا ہم آپ کے حکم کے مطابق سجدہ کر لیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی نفرت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تبارک الذی جعل فی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو یاد کرائیے کہ کتنی عالی شان، معظم، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے۔ یہاں پر خالی ستاروں کو بنانے کا ذکر ہے، جبکہ سورہ ملک کے پہلے ہی صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو، سب سے نچلے والے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کلام پاک سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ستارے جو ہیں یہ سب سے نچلے والے آسمان سے متعلق ہیں، اور ہر آسمان اور دوسرے آسمان میں پھر کوسوں میل اور ہزاروں میل کا فرق ہے۔
ظاہر سی بات ہے اگر دوسرے آسمان پر ہوتے، تیسرے آسمان پر ہوتے، چوتھے آسمان پر ہوتے تو نظر کیسے آتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے بنائے۔ اب ستاروں کو احسان کے طور پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ بناتے نعوذ باللہ تبھی کیا فرق پڑ رہا تھا؟ ستارے کیوں بنائے اور بنانے کے بعد میں پھر احسان کیوں جتلا رہے ہیں کہ ستارے بنائے؟ تو وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام قمری، پورا عربک مہینہ اور عربک جو کیلنڈر ہے وہ چاند پر اور ستاروں پر منحصر رکھا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ستاروں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں موسم کیسا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے یہ کتب نما ہوتے ہیں جن سے مسجدوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے، صفوں کی درستگی کا جو ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ستارہ ہے۔ جب ہم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دائیں کندھے کے اپوزٹ میں ایک ستارہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمارے دائیں کندھے پر ہے تو ہمارا رخ صحیح ہے، اور اگر وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ہم قبلہ رخ نہیں ہیں۔ وہ آج بھی ہے، آپ دیکھنا اس سمت میں۔ اور عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی کرشمہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر موسم خراب بھی ہو تب بھی وہ نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ موسم خراب ہو تب تو نظر نہیں آتا، لیکن تھوڑے بہت موسم کی خرابی کی وجہ سے دیگر ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، وہ پھر بھی نظر آتا ہے، ٹمٹماتا رہتا ہے، کمکماتا رہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھ سے معلوم ہوگی۔ اور اس سے بھی عجیب بات کیا ہے، اب ہمارے یہاں انڈیا میں قبلے کا ایک رخ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہی رخ سعودی عرب جا کر تو نہیں ہوگا، یہی رخ آپ چلے جائیے جاپان میں، فرانس میں، یمن میں، کویت میں، مصر میں، وہاں پر تو نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی ان لوگوں کے یہ ستارہ دائیں کندھے پر ہی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو اس طرح سے بنایا ہے اور اس طرز سے بنایا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے اندازے اور معیار اس سے وابستہ رکھے ہیں۔ تو اسی طرح ستاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جتلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ہم نے آسمان میں سراج بنایا، چمکنے والا ایک گولا بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے چمکدار بنایا، گرمی دینے والا بنایا، وہ کون ہے؟ سورج ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور روشن چاند بنایا۔ یہ دونوں چیزیں بھی ایسے ہی ہیں، چاند اور سورج دونوں چیزیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو نظام عالم درم برم ہو جائے، انسان آپس میں چلتے ہوئے ٹکرا ٹکرا کر مر جائیں۔ اسی طریقے سے سورج سے بہت ساری فصلوں کا، کاشتوں کا پکنا، پھل دینا بہت سارے درختوں کا، اسی طریقے سے گرمی پیدا کرنا زمین میں، اس کی وجہ سے پھلوں کا، فصلوں کا پیدا ہونا، یہ اس سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے چاند ہے، چاند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ حج وغیرہ کے دنوں کو پرکھنے کا، یاد رکھنے کا، ناپنے کا پیمانہ ہے۔ تو چاند سے بھی بہت سارے ہمارے مسائل جڑے ہوئے ہیں، ہم پہلی تاریخ کا حساب چاند ہی سے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں پر بھی احسان جتلایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے چاند